تو روحانیت کا منشا یہ نہیں ہے کہ آپ سچے خواب دیکھنے لگے. سچا خواب ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. اگر کسی آدمی کے اندر پاکیزگی ہے، کسی بھی مذہب سے متعلق، کسی بھی طبقے سے متعلق ہو، کسی بھی قبیلے سے متعلق، اگر اس کے اندر پاکیزگی ہے، اگر اس کے اندر اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہے، اگر اس کے اندر اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہے، تو اس کے خواب سچے ہو سکتے ہیں. اگر کسی بندے کے اندر اتنی زیادہ پاکیزگی ہے کہ وہ اپنے نفس کے مقابلے میں اللہ کے رسول، کوئی بھی رسول ہو، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کی تعلیمات پر اگر وہ عمل پیرا ہے، یہ عین ممکن ہے کہ وہ خواب میں آسمانوں پر اڑتا پھرے. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ مسلمان بڑا عابد زاہد ہو لیکن ذہنی پاکیزگی اسے حاصل نہ ہو، اسے کچھ بھی نظر نہ آئے. یہ صورتحال تصرفات کی ہے، کرامت کی ہے کہ جتنے یہ ہمارے اللہ سب کی عبادت قبول کرے عبادت گزار لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں اگر ان لوگوں کو لیا جائے جو ذہنی مرکزیت حاصل کر کے ایسے علوم سیکھ لیتے ہیں جن کا تعلق لاشعوری علوم سے ہے، وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں جس کو ہم استدراج کہتے ہیں، شیطانی علوم کہتے ہیں. یہاں تک کتابوں میں پڑھا گیا ہے کہ ایک گرو ہے، وہ 1000 میل پر اس کی کٹیا ہے، یہ 500 میل پر، یعنی کافی فاصلے پر اس کی ایک کٹیا ہے. شوق اس کا یہ ہے کہ جمنا کا پانی پینا ہے یا گنگا کا پانی پینا ہے، گنگا مائی کا پانی پینا ہے. وہاں سے ایک اس کا شاگرد یا چیلا مٹکا لے کے اڑتا ہے، گنگا جل بھرتا ہے اور واپس لا کے اپنے گرو کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور گرو وہی پانی پیتے ہیں. ایسے بہت واقعات آپ کو. روحانیت کا منشا اگر اڑنا ہے، اڑتے تو فرندے بھی ہیں، اڑتے تو آپ ہوائی جہازوں میں بھی یہاں سے لندن چلے گئے، امریکہ چلے گئے. روحانیت کا منشا اگر یہ ہے کہ آپ کو مستقبل کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہو جائیں، تو مستقبل کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی جو جانوروں کو معلوم ہو جاتی ہیں اور بالکل صحیح ہوتی ہیں. اگر روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلوان بن جائیں، پہلوان تو غیر روحانی لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ دیکھنا، خوابوں میں اڑنا، سچے خواب نظر آنا یا خواب زیادہ نظر آنا یا جو کچھ نظر آتا ہے وہ اگلے دن پورا ہو جانا، یہ سب روحانی علوم نہیں. اس کو بڑے لوگ جو ہیں جیسے حضرت بابا تاج الدین ناگپوری ہیں، حضرت ذوالقرنین بابا اولیاء ہیں، لال شاہ عباس قلندر ہیں، شاہ لطیف بھٹائی ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھان مت، کھیل تماشا ہے. اصل روحانیت یہ ہے کہ کسی انسان کو وہ علوم حاصل ہو جائیں جن علوم کی بنیاد پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا خطاب عطا کیا ہے. بہت سارے لوگ ذہنی صلاحیتوں سے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں. مثلا آپ کی موجودہ سائنس ہے، موجودہ سائنس میں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک آدمی 2 جگہ کہیں نظر آ جائے تو بہت بڑا ولی اللہ ہے، بہت بڑا صاحب کرامت ہے. اب تو یہاں صورت یہ ہے کہ ایک وقت آپ اس آدمی کو 1 کروڑ جگہ دیکھ بھی سکتے ہیں، 1 کروڑ جگہ اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں اور 1 کروڑ جگہ اس کو محسوس
کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بزرگ بیک وقت 2 جگہ 4 جگہ 5 جگہ نظر آ جائیں تو ان سے بڑا تو بزرگ کوئی ہے ہی نہیں جنہوں نے ٹی وی ایجاد کر دیا. آوازوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب آواز یہاں سے وہاں پہنچ جاتی، یہ بھی بڑی کرامت ہے. آواز بھی آپ دیکھ لیجئے، یہاں بیٹھے ہوئے آپ ٹیلی فون گھمائیں، نہ کوئی تار ہے بظاہر، نہ کوئی ایسا سلسلہ نظر آتا ہے، اس میں جناب وہ فریکوینسی اس کی متعین ہے، وہ جناب لہریں نکلتی ہیں. امریکہ سے بیٹھے ہوئے آپ اس طرح بات کر لیں جیسے آپس میں یہاں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. تو اگر ایک جگہ سے 10-20 میل 50 میل کسی کو آواز سنا دینا کرامت ہے تو ان سے بڑا تو کوئی بزرگ ہے ہی نہیں جنہوں نے یہ تمام ٹیلی فون اور یہ ٹی وی اور ڈش اینٹینا اور کیا کیا چیزیں ایجاد کر دی ہیں. دکھا صاحب اندر دیکھنا بہت بڑی کرامت ہے. صاحب فلاں آدمی کے پاس ہم گئے تھے، بس انہوں نے دیکھا اور ان کا اچھا آپ کا نام یہ ہے. اگر کسی نے کہہ دیا ہوں گے تو بہت ہی بڑے بزرگ ہیں، بھائی وہ تو سب کچھ اندر دیکھ لیتے ہیں. آپ ذرا موجودہ ریسرچ کو دیکھیں، انہوں نے جین تک کو دیکھ لیا ہے. یہ تک بتا دیا کہ جین کے اندر بالوں کا رنگ، بالوں کی ساخت، آنکھوں کا رنگ، آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ بھی موجود. اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ اگر پچھلے زمانے کے آدمی کوئی آ کے سائنسدانوں سے یہ کہے کہ صاحب روحانیت یہ ہے کہ آدمی اندر دیکھ لے، وہ آپ کو دکھا دیں گے، سارا آپ کا اندر کا سسٹم دکھا دیں گے کہ خون کس طرح چل رہا ہے. اور جناب میں وہاں گیا امریکہ میں، بوسٹن ایک جگہ ہے، تو وہاں ایک سائنس میوزیم کے نام سے وہاں میں گیا. 9 بجے صاحب ہم داخل ہوئے اس میں، رات کے 8 بج گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کہاں ہیں. ڈاکٹر فیاض عظیم مجھے ساتھ لے گئے تھے. وہ جناب ایک مشین ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ خون کیسے بنا، کہاں کہاں گیا، کس طرح اس نے دل میں سے نکل کر پھیپڑوں میں گیا، پھیپڑوں سے نکل کر پھر دل میں آیا، دل سے پھر ورید شریان سارے اس میں باڈی میں گھوما، کس طرح گردوں میں گیا، کس طرح پھیپڑوں وغیرہ وغیرہ، پوری مشین چل رہی تھی. اور جناب یہ نظر آ رہا تھا کہ ہم کھلی آنکھوں یہاں وہ دیکھ رہے ہیں، خون، دوران خون دیکھ رہے ہیں. پھر دوسرے سیکشن میں گئے، وہاں ولادت کی مشین چل رہی تھی ٹی وی کے اوپر، کہ پہلے دن سے انہوں نے دکھانا شروع کیا کس طرح ماں باپ اکٹھے ہوئے، کس طرح وہ نطفہ قرار پایا، کس طرح ایک نطفہ ماں اور باپ میں ملا، پھر کس طرح وہ مٹر کے دانے کے برابر ہوا اور بنتے بنتے کتنا بڑا ہوا، کیا یعنی ایک ایک لمحے کی پوری فلم. اور کس طرح پیدائش واقع، کس طرح اس کا دل بنا، کس طرح اس کی ریڑھ کی ہڈی بنی. تو اب یہ اگر سب کرامت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ تو ایسی کرامت ہے، وہ تو ایک ہی آدمی دیکھ رہا ہے، اندر پتہ نہیں دیکھ بھی رہا نہیں دیکھ رہا، اندازے سے اس نے کہہ دیا ہوگا کہ بھائی تمہارا یہ نام ہے. یہاں تو ایسی صورت ہے، یہ ایسی کھلی کرامت ہے کہ ہزاروں لاکھوں آدمی جو ہے بیک وقت دیکھ رہے، اپنا اندر بھی دیکھ رہے ہیں، دوسرے کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں، کشف ہونا، کچھ دیکھنا، کچھ دیکھنے کی خواہش کرنا، جنت دیکھنا. جنت دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جنت ایک باغ ہے، یہاں آپ نے باغ نہیں دیکھا، جنت میں بھی دیکھ لیا، جنت کا باغ دیکھ لیا، یہاں دیکھ لیا. جنت میں بھی کھجوریں ہوں گی، یہاں بھی کھجوریں ہوتی ہیں. جنت میں بھی انجیر ہوتے ہیں، یہاں بھی انجیر ہے. جنت میں بھی انار ہوتا ہے، یہاں بھی انار ہے. جنت میں بھی عورتیں ہوتی ہیں، یہاں بھی عورتیں. جنت میں بھی پھل دار درخت ہوتے ہیں، سایدار درخت ہوتے ہیں، یہاں بھی ہیں. یہاں پانی کی نہریں ہیں تو جنت میں بھی ہیں. یہاں اگر دودھ ہے تو جنت میں بھی دودھ ہے. یہاں اگر شہد ہے تو جنت میں بھی شہد. کیا کمال ہوا کسی آدمی نے اگر یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو دیکھ لیا.